معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، جب حالات آپ کو بے بس کر دیں تو صرف یہی ایک وظیفہ ہے جو آپ کو بچا سکتا ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں، یہ وظیفہ آپ جب پڑھنے لگ جائیں گے، اپنے معمولات میں شامل کر لیں گے تو یہ وظیفہ بڑی چیز ہے، بڑا کمال اور لاجواب وظیفہ ہے۔ یہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہو، جو بھی پریشانی ہو، یہ آپ کو اس میں سے ضرور نکال سکتا ہے، اس پریشانی سے آپ کو ضرور بچا سکتا ہے۔ چاہے وہ کوئی بھی پریشانی ہو تو آپ بس اس کو اپنے معمولات میں شامل کر لیجئے گا۔ ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے یہ لکھا ہے کہ اس کے بہت فوائد ہیں۔ حامیم لا ینصرون، یہ چند لفظ ہیں، یہ چند الفاظ ہیں، اتنا کو لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے، کو بڑا وظیفہ نہیں ہے۔ حامیم حامیم، آپ قرآن کریم میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ حروف مقطعات میں سے یہ لفظ ہے حامیم، یعنی اس لفظ کا معنی محدثین نے یہی کیا ہے کہ اس کا معنی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، یعنی رب تعالیٰ اور اس کے محبوب کی راز کی باتیں ہیں حروف مقطعات میں۔ تو یہ ایسا لاجواب اور زبردست عمل دینے والا ہوں، یہ بڑی ایک عجیب قسم کی کوئی چیز ہے، بڑی انوکھی چیز ہے، بڑی انوکھی اس میں تاثیر ہے، بڑا تاثیر والا عمل ہے۔ تو آپ نے، چاہے آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہو اور وہ جادو کرنے والا خود بتاتا ہے کہ جا میں نے تیرے اوپر جادو کر دیا ہے، اب جو کر سکتا ہے کر لے۔ اب دیکھیں، ایک بندہ کیا کہتے ہیں نا، ایک چوری دوسرا سینہ زوری، ایک کہتا ہے کہ جناب میں نے تیرے پر جادو کر دیا ہے، جا جو کرنا ہے کر لے۔ آپ نے اور کچھ نہیں کرنا، بس یہی عمل بتانے والا ہوں، کیا کرنا ہے، کتنا پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے۔ آپ انشاءاللہ یہ کریں گے، آپ کی جو مشکل ہوگی وہ ضرور دور ہو جائے گی۔ اور اس کو آپ نے اس مقدار میں پڑھنا ہے، اور اس کی اب تعداد مقرر نہ کریں، بتاتا ہوں کیا کرنا ہے۔ اور جس کا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اس کی طاقت کتنی ہے، اس میں تاثیر کتنی ہے، آپ اپنی خود آنکھوں سے دیکھیں گے، آپ مشاہدہ کریں گے اور آپ پھر بتائیں گے، مجھے بھی بتائیں گے اور اوروں کو بھی خود بتائیں گے کہ یار میں نے فلاں عمل کیا ہے تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میرا فلاں معاملہ حل ہو چکا ہے۔ اور ناظرین و سامعین، جب بھی آپ کوئی عمل کریں تو یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، جب بھی کوئی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا کلام میں سے یا اس کے علاوہ حروف مقطعات میں سے، وظائف میں سے کوئی بھی عمل کرنے لگیں تو یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ نے یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے۔ اب یہ نہ ہو آپ ایک عمل تو کر رہے ہیں لیکن آپ کو اس پر یقین نہ ہو، پتہ نہیں یار ہمارا کام ہوگا نہیں ہوگا، ہوگا نہیں ہوگا۔ اگر آپ ذہن میں یہ بات رکھ کر عمل کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے آپ کا کام نہ ہو۔ اور جب آپ کا یقین ہوگا کہ میں اللہ کا یہ نام ہے، یہ قرآنی آیت ہے، میں یہ عمل کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے کیجئے گا، دیکھنا اللہ پاک آپ کو کیسے نوازتا ہے۔ اور یہ جو آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ بڑا کمال اور لاجواب ہے۔ اور جس بندے کو یہ خطرہ رہتا ہو کہ جو دشمن دار بندہ ہے تو اس بندے کو یہ خطرہ رہتا ہے کہیں یہ نہ ہو کہ میرا دشمن میرے اوپر حملہ آور نہ ہو جائے، کہیں خفیہ طور پر، اعلانیہ طور پر، ظاہری طور پر سامنے آ کر میرے اوپر حملہ آور نہ ہو جائے، تو اس کے لیے بھی یہ بڑا تاثیر کن عمل ہے۔ اور اگر کسی نے جادو کر دیا ہے یا آپ کے بچوں کو ایک مسائل ہیں یا کوئی بچہ آپ کا رات کو ڈر جاتا ہے یا اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ ہے، حتیٰ کہ اس کی بڑی انوکھی تاثیر ہے، حتیٰ کہ اگر کینسر کا مریض بھی اس کو پڑھے گا تو اس کو بھی فائدہ ہوگا۔ پڑھنا کتنا ہے ناظرین و سامعین، آپ نے اس کی مقدار مقرر نہیں کرنی، آپ نے جب بھی پڑھنا ہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے
آپ یہ پڑھتے رہیں، حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون۔ اور جب آپ پڑھنا یہ شروع کریں تو کوشش کریں کہ پہلے کم سے کم 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور پھر یہ پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، آپ کوئی کام کاج کر رہے ہیں، کام کاج کے دوران بھی پڑھتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی درمیان میں بات چیت کرنی ہو وہ بھی کریں، اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، پھر اس کو پڑھتے رہیں۔ کھلا پڑھنا ہے، یہ ہم نے اس کی کوئی تعداد مقرر نہیں کرنی کہ ہم نے اس کو کتنا پڑھنا ہے کتنا نہیں پڑھنا۔ اور بس یہ بات یاد رکھیں کہ اس کو قرآنی آیت ہے، حامیم یہ الگ لفظ ہے، لا ینصرون یہ الگ ہے، حدیث پاک میں یہ دونوں اکٹھے آئے ہیں۔ لیکن آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو خواتین ہیں انہوں نے مخصوص ایام میں یہ نہیں پڑھنا، مخصوص ایام میں اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ان کے علاوہ آپ پڑھ سکتی ہیں، اور مرد ہیں بوڑھے ہیں وہ سب پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس سے ہٹ کر اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھ کر پڑھیں، آپ مصلی پر بیٹھ کر پڑھیں، آپ جب جہاں چاہیں پڑھیں، وہ پاک جگہ ہو، بس اتنا خیال رکھ لیجئے کہ جس جگہ پر آپ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہو کر کام کاج کے دوران پڑھ رہے ہیں، وہ جگہ پاک ہونی چاہیے۔ بس آپ آج سے اس عمل کو اپنے معمولات میں شامل کر لیجئے، پھر دیکھنا کہ آپ کی مشکلیں، مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ کیسے ان کا مداوع ہو جاتا ہے، کیسے یہ چلے جاتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرمائے۔ اور ناظرین، یہ مصیبتیں، پریشانیوں کا آنا بھی، یا آزمائشوں کا آنا بھی انسان کو ایک ایسا بنا دیتا ہے کہ جب کسی مسلمان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے نا، وہ مصیبت اس بندے کو گناہوں سے آزاد کر دیتی ہے۔ یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ چینل پر آنے والی ہر ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔